نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 7واں پارہ سورۃ نام، آیت نمبر 71 to 75، لفظی ترجمہ۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما جو لا نہیں ینفعنا ہمیں نفع دے، ولا اور نہ ہی یضرنا ہمیں وہ ضرر دے، ونرد اور لوٹ جائیں، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر، بعد اس کے کہ جب ہدانا ہدایت دی ہم کو، اللہ نے کالذی اس کی طرح استہوتہ جس کو گمراہ کر دیا ہو، شیطان نے، فی الارض زمین میں، حیران ہے، پریشان ہے، لہو اس کے لیے، اصحاب ساتھی ہیں کچھ، یدعونہ وہ جو بلا رہے ہیں اس کو، الی الہدی راستے کی طرف، ایتینا کہ ہمارے پاس چلا، قل کہہ دیجئے، انا کہ بے شک خدا اللہ ہدایت اللہ کی، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمَ کہ ہم فرما بردار ہوں، لِرَبِّ العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے، ون اور یہ کہ اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کریں، واتقوہ اور اسی سے ڈرو، وَهُوَ الَّذِی وہی تو ہے، الیہ جس کی طرف تحشرون تم سب جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِی وہی ہے جس نے خلق السماوات پیدا کیا ہے آسمانوں، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، ویوم اور جس دن یقول کہے گا، کن ہو جا، فیکون بس ہو جائے گا، قولہ الحق کہنا اس کا برحق ہے، وَلَہُ الْمُلْکُ اور اسی کے لیے بادشاہی ہوگی، یوم جس دن ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور اس سور میں، عالم الغیب جاننے والا چھپے، و شہادت اور ظاہر کا، وَهُوَ الحکیم الخبیر اور وہ حکمت والا باخبر ہے بے شک۔ وَإِذْ اور جب قالا کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی اپنے باپ سے، آزر سے، اتتخذنا کیا تو بناتا ہے، اصنامًا بتوں کو، آلہۃ معبود، انی بے شک میں، آراک دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں، وکذالک اور اسی طرح، نوری ہم دکھلانے لگے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت بادشاہت، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین کی، ولیکون اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین یقین کرنے والوں میں۔ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے، اور ہم اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ وہ حیران ہے، اسی کے کچھ ساتھی ہیں جو اسے سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں، کہ ہمارے پاس چلا، کہہ دیجئے اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی اصل راستہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے فرما بردار بن جائیں، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے بے شک۔ جو آدمی توحید کی دعوت قبول کر لینے کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بتوں کی پرستی شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کی یہاں مثال بیان کی کہ جیسے کوئی آدمی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی صحرا سے گزر رہا ہو، اور شیطانوں جنوں کے نرغے میں آ جائے جو اسے راہ راست سے بھٹکا کر کسی اور طرف لے جائیں، اور وہ حیران اور پریشان نہ سمجھ سکے کہ کیا کرے، اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جاؤ، سیدھی راہ ادھر ہے، لیکن وہ شیطانوں کے چکر میں ایسا پھنس گیا کہ نہ وہ اپنے ساتھیوں کی پکار کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کی طرف جاتا ہے، مطلب یہ کہ کفر و شرک اختیار کر کے جو گمراہ ہو گیا، وہ بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت مقرر کر دی ہے، تو یقیناً اللہ کی توفیق سے وہ راہ یاب ہو جائے گا، کیونکہ ہدایت پر چلا دینا اسی کا کام ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور نماز قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ زندگی گزاریں گے کہ قیامت کے دن سب کو اسی کے سامنے جمع ہونا ہے۔
فرمایا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، اس کی بات ہی سچی ہے اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا پوری خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو عدل و حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہی ان دونوں کا اور ان میں موجود تمام مخلوقات کا مالک اور مدبر ہے، اور قیامت کے دن انہیں میدان محشر میں کلمہ کن کے ذریعے جمع کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کی مراد اور خواہش اس کے امر اور کام سے حکم سے مؤخر نہیں ہو سکتی، اس کا قول و حکم بہرحال نافذ اور واقع ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی، اور اپنے مطیع اور فرما بردار اور عاصی گناہ گار بندوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ کرے گا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، یعنی دنیا میں مجازی طور پر جن کو بادشاہ کہا جاتا تھا، ان کی مجازی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ مومن میں، جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ ہی کی، جو ایک ہے، بہت دبدبے والا۔ اور فرمایا سورۃ نمل میں، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے گھبرا جائے گا مگر جسے اللہ نے چاہا، اور وہ سب اس کے پاس ذلیل ہو کر آئیں گے۔ اور فرمایا سورۃ مدثر میں، سو جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ اس دن ایک مشکل دن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج وہ لوگ کہاں ہیں جن کو دنیا میں اپنی اپنی حکومت اور بادشاہت کا دعویٰ تھا۔ اور فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو واضح نصیحت فرمائی اور توحید کی دعوت دی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ بے شک وہ بہت سچا تھا، نبی تھا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو اس چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے، نہ ہی تیرے کسی کام آتی ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میں یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان ہمیشہ سے رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، بے شک میں ڈرتا ہوں تجھ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پڑے، پھر تو شیطان کا تو ساتھی بن جائے۔ اور اس نے کہا، کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبتی کرنے والا ہے اے ابراہیم؟ یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا، اور مجھے چھوڑ جا اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے۔ کہا، تجھ پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے، اور میں تم سے ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کنارہ کرتا ہوں، اور اپنے رب کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکارنے میں بے نصیب نہیں ہوں گا۔ یہ خوبصورت بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہا کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، اور فرمایا کہ میں اس کو پکار کر کبھی بھی نا امید نہیں رہا، کبھی بھی بے نصیب نہیں رہا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے، مگر جب وہ حالت شرک ہی میں مرا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ترک کر دی اور اس سے برات کا اظہار کر دیا، جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو اس نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام یقیناً بہت نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے۔
اس آیت پر یہ قطعی دلیل ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تھا۔ اس کی تائید بخاری کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے والد آزر سے ملیں گے اور آزر کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، میں نے دنیا میں تم سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ اس پر ان کا باپ کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل نہیں کرے گا، تو اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہوگی کہ میرا باپ ذلیل ہو اور تیری رحمت سے دور ہوا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ ابراہیم دیکھو تمہارے پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ ایک بجو ہے جو نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ان کے باپ کو بجو بنا دیا جائے گا تاکہ کوئی ان کو دیکھ کر اس کے حضرت ابراہیم السلام کے باپ کو دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ یہاں سے اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ اگر کوئی نیک ہے تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہے، اگر کوئی اچھے کام کر رہا ہے تو اپنے لیے ہی کر رہا ہے، اور اگر کوئی برے کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ ہم نے قرآن میں بہت سے واقعات اس طرح کے ہم انشاءاللہ آئندہ بھی پڑھیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو خلیل اللہ کہا گیا، اللہ کا دوست کہا گیا ہے، مگر ان کے والد کا یہ حال ہوا۔ اور ایک وہ تھی حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی تھی، کافر کی بیوی تھی، اور وہ اسلام لے آئی تھی۔ اور ایک تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اور ایک تھی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ انبیاء کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ کفر کیا تھا، اور وہ جو ان پر عذاب نازل ہوا ان کی قوم پر، ان پر بھی جیسا ہی عذاب نازل ہوا۔ تو بہت ڈرا دینے والی یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ اگر آپ کوئی نیکی کرو گے تو آپ اپنے لیے کرو گے۔ کسی کا نیک ہونا آپ کو فائدہ اس لیے نہیں پہنچا سکتا کہ آپ کے اپنے جو اعمال ہیں اسی کے مطابق وہ اس وقت فرشتے جو آئیں گے وہ آپ کے اپنے اعمال کی بنا پر آئیں گے۔ اگر نیک روح ہے تو نیک فرشتے آئیں گے، اور اگر بد روح ہے نعوذ باللہ تو جہنم میں لے جانے والے فرشتے آئیں گے۔ یہ ہم نے حدیث پڑھی بھی تھی اور آپ نے سنی بھی تھی۔ فرمایا، اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظمت یعنی سلطنت دکھاتے تھے، اور تاکہ وہ کامل یقین والوں میں سے ہو جائے، یعنی ہم نے ان کی نظر میں یہ واضح کر دیا کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ عز و جل کی وحدانیت کی کس طرح دلیل ہے۔ ملک و خلق میں وہ کسی طرح واحد لا شریک لہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی اور معبود ہے اور نہ ہی پروردگار۔ جیسا کہ سورہ یونس میں کہا، کہہ دیجئے کہ تم دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ موجود ہے، اور نشانیاں اور ڈرانے والی چیزیں ان لوگوں کے لیے کام نہیں آتی جو ایمان نہیں لاتے۔ سورہ سبا میں فرمایا، تو کیا انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا جو آسمانوں اور زمین میں سے ہے، ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے؟ اگر ہم چاہیں انہیں زمین میں دنسا دیں یا ان پر آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یعنی اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور ایک نشانی ہے۔ بہت خوبصورت آیات سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنا آسان کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔